نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آپس میں رشتے داریوں کا اعلان کرنا اس سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہے. یہاں یاد کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا، حق تعالی شان اس پر بھی رحم نہیں فرماتے. دیکھو یہاں حدیث میں لفظ ہے ناس کا، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. اور ناس میں سارے انسان آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، تعلق والے ہو تعلق والے نہ ہو، رشتے دار ہو رشتے دار ہو رشتے دار نہ ہو، بستی والے ہو یا بستی والے نہ ہو، ناس میں سب اللہ کی محبوب سارے انسان آ گئے. مطلب یہ کہ ہم تعالی شان کی طرف سے بعض رحمتیں خاص ہوئی ہیں اور بعض رحمتیں عام ہوئی ہیں. جو آدمی اللہ کے بندوں پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بعض خاص رحمتیں اس پر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ رحمت خاص ہے مسلمان کے ساتھ، یہ رحمت عام ہے. بعض رحمتیں ایسی ہیں سب پر عام ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے تو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا مسلمان ہو تو تکلیف نہ پہنچائے، پہچان والا ہو تو تکلیف نہ پہنچائے، رشتے دار ہو تو تکلیف نہ پہنچائے. نہیں، ناس کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانا شریعت اسلام میں جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی آدمی کو بلا وجہ رسوا اور ذلیل کرنا، بدنام کرنا، شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بلا وجہ کسی کو ذلیل کرنا رسوا کرنا اس کی اجازت شریعت اسلام نہیں دیتا. اسی طریقے سے کوئی آدمی ننگا ہے تو ننگوں کو کپڑا پہنانے کا حکم ہے. یہاں یہ مطلب نہیں کہ کوئی مسلمان ہو تو کپڑا پہناؤ، تمہارا بھائی ہو تو کپڑا پہناؤ، تمہارا رشتے دار ہو تو کپڑا پہناؤ. ناس جو بھی انسان ہے بیچارہ تندرستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس کے پاس سر اور بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، عام خیرخواہی کا تقاضا ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اس ننگے کو کپڑا پہنائے. اسی طریقے سے ہماری بستی میں اللہ کا کوئی بندہ بھوکا پیاسا ہے اور ہمیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، تو بھوکا پیاسا آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے مجوسی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا اخلاقی قبیلہ ہے وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے، وہ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائے. اسی طریقے سے ہماری بستی میں ہمارے پہچان والوں میں کوئی آدمی غریب ہے بیمار ہے، ہماری حیثیت میں ان کی عیادت ہے، خرچ وغیرہ علاج کے لیے نہیں اس کے بارے میں کوشش ہے. اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. چلتے ہوئے راستے میں کوئی آدمی گر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے تو اس کو اٹھائیں گے، غیر مسلم ہے تو اس کو نہیں اٹھائیں گے.
شریعت کی تعلیم میں دیکھتے ہوئے وہ سنبھالو. بیچارہ کوئی نابینا ہے، وہ کہیں جانا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، بیچارہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل پر پہنچا. کوئی بیچارہ کانوں سے معذور ہے، کوئی بیچارہ زبان سے معذور ہے، کوئی بیچارہ ہر طرح سے معذور ہے. ان کی مدد کرنا شریعت اسلام کی اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کر کے انسان بڑا ناز ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی مدد کرو. شریعت اسلام ساری دنیا کے رہنے والوں کے ساتھ کس طریقے سے خیرخواہی سکھاتا ہے. کیا خیال ہوگا اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوبہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں گھر پر ایک عورت اپنی دو چھوٹی بچیوں کو لے کر آگے ہوئی اور آگے ہونے کے بعد آتے گیا کہ میں محتاج ہوں، میری مدد کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو دھونے کے لیے کھجور کی ایک پیچی اور ایک کاش کی. بعض روایت میں ایک تین کی، ہو سکتا ہے پہلے ایک بھی ہو پھر دو بھی ہو. بخاری شریف کی روایت میں ایک کھجور کی کاش کی اور مسلم شریف کی روایت میں تین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک کھجور کا دانہ یا تین کھجور کے دانے اس عورت کو دیے. اگر ایک کھجور کا دانہ دیا تو اس نے سیب کے دو حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دیا. اور اگر تین کے دانے تو ایک ایک دانہ دونوں بیٹیوں کو دیا اور ایک دانہ جو اپنے حصے کا تھا اس کے دو حصے کیے اور نہیں کھایا اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا. ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی مطلب ایک عورت آئی ہو دو بیٹیوں کو لے کر ایک ہی دانہ ہو، کسی وقت دو بیٹیوں کو لے کر ایک عورت آئی ہو ایک دانہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دانہ یا تین دانہ دیا تو اس عورت نے اس ایک دانے کے دو حصے کیے یا تین دانے میں سے ایک دانہ دونوں بیٹیوں کو دیا اور ایک دانے کے دو حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کو خود نہیں کھایا. اور چلیے تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تشریف لائے. حضرت عائشہ کی طرف تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی اپنی دو چھوٹی بچیوں کو لے کر اور اس نے کہا محتاج دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے کھجور کے تین دانے کے یا کھجور کے دانے. میں نے اس کو دیا تو میں نے دیکھا اس عورت نے اس ایک دانے کے دو حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیے، کچھ نہیں کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں اپنی اولاد کی تربیت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کو پالنے پوسنے میں اس طریقے سے ابتدا میں مسائل میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ دونوں بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے ان کے لیے آگ ہوگی. اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. وہ عورت ضرورت مند تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی. علماء نے لکھا ہے کوئی بیچارہ مرد کوئی بیچاری عورت بے انتہا ضرورت مند ہے، کمانے پر قادر ہے، جو کمایا ہے وہ اس کے لیے بس ہے. ایسے وقت میں اگر وہ سوال کرے تو اس کی اجازت ہے. دھندا نہ بنائے
ہمیشہ نہ بنائے کہ روزانہ 5000 کو سمجھتے ہیں لیکن دھندا ہمیں ماننے کا یہ تو حرام ہے. ضرورت مند ہے، کمانے پر قادر نہیں ہے، یا جو کما رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ بیچارے ایسے غریب عورت کی کہ اپنے 2 بیٹیوں کی عبادت کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ بیچاری بھوکی تھی، لہٰذا حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال ضرورت کے لوگ اس طریقے سے مان سکتے ہیں. اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف ہے ایسے آدمی سے سوال کرنا چاہیے جو نیک صالح و شریف ہو، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، بہانے نہ نکالے، رسوا نہ کرے، دلیل نہ کرے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا ہے، جانتی ہے یہ ایسی عورت ہے کہ میں سوال کروں گی ہوگا تو ضرور دے گی اور مجھے رسوا نہیں کرے گی، بہانے نہیں دے گی. بارہ مسیح کی غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں اور انگلی ہوتا ہے سوال آتا ہے. اگر وہ محتاج ہے تو اللہ کا فضل ماننا چاہیے کہ اس کو غریب بنایا تو مالدار بنایا. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جو سوال کرنا ہے اس کو مالدار بنایا اور جس امیر کے پاس سوال کرنا ہے اس کو غریب بنایا. معاملہ الٹا ہے کہ سب سے زیادہ اچھا. دوسری بات یہ معلوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. اب دینے کے لیے صرف ایک دانہ ضرور ہے تو اس کو بھی روکنا ہے، اس کو بھی دے دیا. اس سے اس بات کا اشارہ بنتا ہے، اس بات کی تعلیم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی محتاج سوال کرے اور سوال بڑا لیکن سوال کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری مقدار نہ ہو پاتی، جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ ان کی بیٹیاں تھی، ان کے لیے کھانے کا خرچ تھا. حضرت عائشہ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ ان 2 بیٹیوں کو پیٹ بھر کر کھلائے، لیکن صرف ایک دانہ تو اپنی بیٹیاں. معلوم یہ ہوا اللہ کے راستے میں محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر زیادہ نہیں کم ہے تو ہم کو روکے نہ رکھے، کم نہیں کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرے جتنا تمہارے پاس ہے. ظاہر چیز ہے ایک ضروری آنے سے کسی کا بھی بڑھنے والا نہیں ہے یہ سبب ملتا ہے کہ اگر کسی سائے نے سوال کیا کسی محتاج کو ہم نے دیکھا اور ہمارے پاس بہت تھوڑی ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں، لیکن جتنا ہمارے پاس میں ہم کر دیں لہٰذا جو تھوڑی ہوتا ہے ہمارے پاس ہے وہ دے دیں. حضرت عائشہ نے کچھ بڑا نہیں ہوگا نہیں، جتنا تھا اتنا دے دیں. اچھا وہ تو صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا. شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی نیکی کا اظہار بھی کیا. نیکی تو شبہ کی چیز ہے، واقعہ نیکی شبہ کی چیز ہے. جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو مغفرت سے چھپاتا ہے اسی طریقے سے نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے. آج کا دور میں نیکیوں کو بہت زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سبب کا نظر رہی ہے. گناہ کو چھپاتے ہیں، نیکیوں کو چھپاؤ. جو نیکی ایسی ہے جو سب کے سامنے کرتی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی کوئی بات نہیں، روزہ رکھنا ہے رمضان کوئی بات نہیں، زکات دینی ہے لوگوں کو ترغیب کے لیے فرض ہے کوئی بات نہیں. ورنہ عام طور پر نفلی عبادتیں انفرادی عبادتیں آدمی کو خوب چھپا کر کرنا چاہیے. سوال ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیکی کو ظاہر کیا. دیکھو 2 پہلو ہوتے ہیں. کبھی نیکی کو اس لیے ظاہر کرے کہ لوگوں کو ترغیب ہو تو ٹھیک ہے، کبھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہتی ہے کہ میں نے جو کیا وہ صحیح ہے غلط. یعنی اس نے مانگا میرے پاس تھوڑا ہی تھا، میرا تھوڑا دینا کہ صحیح ہے غلط معلوم کرنا چاہیے. اور اس بات کا بھی ایمان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد نہیں تھی. اس عورت نے اپنی 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا،
کر سوال کیا، حضرت عائشہ نے دانا دے دیا اور اس نے دو کاش کیے تو اس سے جو دونوں کو دے دیا. اور حضرت عائشہ کو تعجب ہوا کہ ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں بھی بھوکی ہے، اولاد بھی بھوکی ہے، ملتا ہے تھوڑا سا تو آپ بھوکی ہونے کی ضرورت نہیں پاتی، اپنی اولاد کو دے دیتی. یہ تعجب حضرت عائشہ کو اس تعجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ایسے سیکھنے کی چیز ہے. وہ سیکھنے کی چیز یہ ہے بعض ایسے بات جن کو اللہ نے بہت دیا ہے اور ان کے بارے بیٹے ان کی بارے بیٹیاں جنم ہو جاتے ہیں اور دل کی بات ہے کہ تمہیں کو اللہ نے دیا ہے اور تمہارا وہ بیٹا جن کی عبادت تمہارے دل کو حاضر نہیں تمہارا بیٹا ہے کہ کس طرح برداشت ہے کہ تم کروڑ پیٹ پتی ہو اور تمہارا بیٹا کس طرح سے پریشان. ماں کا جذبہ باپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے میں بھوکا رہوں میری عورت کھائے. یہ کیسی عورت ہے خود تو عالیشان پردے میں رہے اور اس کی اولاد چھوڑنے میں زندگی گزاری، خود گلے مسلم کھائے اور اس کی اولاد بیچاری دال کی محتاج ہو، خود بہترین قسم کی گاڑیوں کا استعمال کرے اور اس کے بعد سائیکل بھی جانا ہو. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے اگر کیا ہے آدمی اپنے پر خرچ کرے اپنی اولاد پر خرچ کرے. یہاں ماں باپ کا جذبہ یہ بتایا گیا کہ ماں حقیقت میں ایسی ہونی چاہیے، باپ حقیقت میں ایسے ہونے چاہیے کہ اگر ضرورت کو اولاد کی پورے کرنے کا ہوتا ہے تو خود تکلیف برداشت کرے اور اولاد کی ضرورت کو پورا کرے. اس ماں نے خود بھوکے رہنے کو برداشت کیا اور اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کے پیٹ کو دلاسا دینے کے لیے وہ کھجور کے داغ کو اور کھجور کے دانے کو دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنین کو دیکھو گے المؤمنین فی تراہم وتوادہم وتعاطفہم کالجسد الواحد اور ہمارا السلام. مومن آپس میں کس طرح رہتا ہے؟ مومن آپس میں رہتا ہے تراحم سیاحت میں رحم و کرم میں شفقت میں مہربانی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم و کرم کا سیاحتی کا معاملہ اس طرح کرتا ہے. توادہ اور آپس میں محبت کس طرح کرتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے کس طرح محبت کرتا ہے. وتعاطف اور اسی طرح ان کے اوپر مہربانی کرنے میں معاملہ اس طرح رہتا ہے. کالجسد الواحد انسان ایک بدن ہے، جس طرح پورا ایک بدن ہے آپس میں ملا ہوا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، شفقت کرنے میں، ان کی مصیبت میں کام آنے میں، ان کی خوشیوں کو بڑھانے میں، ان کے غم کو دور کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی ہے، آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے. آپ مان لو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ درد سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کبھی آپ نے یہ سنا کہ ایک آدمی درد میں نیند سو رہا ہے، آنکھ سو رہی کہ درد پیٹ کو آنکھ چھوڑا ہے، درد پیٹ کو آنکھ چھوڑا ہے، درد پیٹ کو زبان چھوڑا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے پیٹ میں درد اور ایسا درد جو آدمی کو دکھائی نہیں دیتا لیکن جب وہ درد اٹھتا ہے تو پہلے سارے آدم اس کو برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں. جب قوت برداشت باری ہو جاتی ہے تو پہلے آدمی کرانے لگتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. پیٹ میں درد ہے اور درد کا احساس آنکھ کو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کان اس کے کرانے کو سن رہا ہے، زبان کو آواز نکل رہی، ہاتھ پیر مار رہا ہے. درد تو پیٹ میں ہے لیکن جسم کے ساتھ آتا ہے اس
اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے. درد ہے، اللہ کی مدد فرمائے، تفریح کا درد ہے. درد نظر نہیں آتا، لیکن اس درد کی اظہار میں سر کے بعد سے لے کر پیر کے تلے تک ایک وہ شریک و شامل ہے. ایسا نہیں کہ پیٹ کو درد ہے تو پیٹ تکلیف میں باقی سارے سارے آرام میں، دانت کو تکلیف ہے تو دانت میں درد ہے، دانت کو تکلیف ہے تو باقی سارے آرام سے. ایسا نہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی درد اور تکلیف ہوگی اس کا احساس جسم کا ایک عضو کرے گا. کیا بتانا؟ یہ انسان کی عادت آپس میں اس طرح زبردست تعلق ہے. آدمی کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت پر وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، کان سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، چہرے سے بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے بھی ہوتا ہے. جس طرح غم میں سارے شریک ہے اس طرح خوشی میں بھی سارے شریک ہے. یہ مومن کی شان کامل مومن ہے. مومنین کو تم دیکھو گے آپس میں صلہ رحمی میں، آپس میں محبت میں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی میں ایک جسم کی طرح ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے، عام مسلمانوں کو چھوڑیے، ایک آدمی اپنے ماں باپ کو لے لے، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو لے لے، ایک آدمی اپنے بھائی بہن کو لے لے، کیا ان کا ایسا درد ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ اگر ہمارے ماں باپ پریشان ہیں تو اس پریشانی کو ہم جھیلتے ہیں، ہمیں احساس ہے. اگر ہمارے اولاد پریشان ہے تو اس پریشانی کا ہمیں احساس ہے. ہمارا بھائی پریشان ہے تو اس پریشانی کا احساس ہے. ہماری بہن پریشان ہے تو اس پریشانی کا احساس ہے. ہمارے شوہر پریشان ہے تو اس کا احساس ہے. ہماری بیوی پریشان ہے تو اس کا احساس ہے. اور وہ بالکل قریبی ہم کہتے ہیں، قریباً سب آدمی کا یہی کہے گا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے. تو آقا یہ بتاتے ہیں کہ کامل مومن تو وہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ورنہ مومن تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں ہے. اور حق تعالی شان کی رحمت ہے، آپ کی عنایات، آپ کے فضل و کمال کا فضل، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی نصرتیں یہ کامل مومن کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. کامل مومن کے ساتھ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کو ایسا بنائے کہ واقعی میں ایک کا درد اس کا درد ہو، ایک کی تکلیف اس کی تکلیف ہو، ایک کی راحت اس کی راحت ہو، ایک کی بھلائی اس کی بھلائی ہو، ایک کی آمدنی اس کی آمدنی ہو، ایک کا نقصان اس کا نقصان. اللہ نے معاف فرمائے. آج کل ماں کی محبت کی وجہ سے ہمارا تو آگے ہے کہ ہمارا حقیقی بھائی ہم سے مانگنے پڑا ہے تو بڑھ رہا ہے تو ہمیں جنم ہوگی. ہمارا جنم بڑھ رہا ہے تو جنم ہوگی. ہمارا چچا دار، پھوپھی دار، ماموں دار، خالہ دار بھائی بڑھ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی. وہ بڑھ گیا. یہ مومن ہے، یہ مومن کا خبر ہے، یہ مومن کی شان ہے. اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے کہ مومن کا عالم ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال المؤمن للمؤمن كالرجل اشتكى عينه اشتكى كله اشتكى رأسه اشتكى كله وقال عليه الصلاة والسلام. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے. جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے سارے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، سر کو تکلیف ہوتی ہے سارے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ کو تکلیف ہو اور سارے اعضاء راحت ہو، سر کو تکلیف ہو اور سارے اعضاء راحت ہو. نیند نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ سر سے کیا ہے اور سارے سسٹم جس کو تو نہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں. سر کا تعلق سب سے ہے، آنکھ کا تعلق سب سے ہے. یہ مومن کی شان ہے. حق تعالی شانہ ایسا ہمارے ایمان ہمیں نصیب فرمایا ہے. حق تعالی شانہ ایسا دین ہمیں نصیب فرمایا ہے. دیکھیے میرے بھائی کہنے سننے کو بہت ساری باتیں، اصل میں اس چیز کو
اندر اتارنے کی ضرورت ہے، دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو معاف کرتے ہوئے اپنے اندر کی اوصاف کو لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مجلس سے نکال ہے، مجلس سے نکالنا کیا ہوتا ہے؟ ایک اجنبی مرد اللہ کے نام پر ایک اجنبی عورت سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس رشتے میں اگر ہمارا دلہا ہماری دلہن یہ کرے کہ ہمارا یہ رشتہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا، ہمارا یہ رشتہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہوگا، اگر نکاح کے موقع پر ہمارا نوجوان بیٹا ہماری نوجوان بیٹی ایسے نیت کرے گا، انشاءاللہ اس نیت کا اثر یہ ہوگا کہ بقیہ زندگی اس کی پاکدامنی کے ساتھ رہے گی۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے رشتہ کیا ہے، اس رشتے میں اللہ کی رضا ہمیشہ شامل قرار دے گی، وہ نافرمانیوں سے بچے گا۔ اس رشتے میں وہ عفت اور پاکدامنی کو معقول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو پاکدامنی اور عفت والا رکھے گا۔ ورنہ آج یہ ہوتا ہے آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد شرمندہ کی جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں کر رہا۔ نکاح کا مقصد یہ ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی نکاح کے ذریعے سے اپنی شرمندہ کی حفاظت کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ شان مختلف مقدر فرمائے، عافیت مقدر فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے نکاح کو رواج دے جو خیر و برکت کا، عافیت کا، عزت کا، پاکدامنی کا سبب ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما، وألف بينهما كما ألفت بين أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وألف بينهما كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجك الصالحات۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جماعتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، الہ العالمین ہمیں صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، قوت نصیب فرما، عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ رمضان کے مبارک دن اور مبارک راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اے اللہ بقیہ ایام کی قدردانی نصیب فرما، بقیہ ایام کو پورا وصول کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں نے اے اللہ اس کو بہت اچھی طریقے سے وصول کیا ہے، اے اللہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غفلت کی زندگی سے اے اللہ ہمیں چوکنا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جس زبان سے ہم بول رہے ہیں وہ زبان بھی گندی ہے، جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ بھی گندے ہیں، اے اللہ ہماری گندگیوں کا تو حال یہ ہے کہ ہماری برائیاں اگر فضا میں اڑنے والے پرندوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے، درندوں کو پتہ چل جائے تو وہ
مارے شرم کے اپنی گردن جھکا لے، اے اللہ مچھلیوں کو پتہ چل جائے تو وہ سطح آپ پر آنا چھوڑ دے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو اس سرزمین پر ہم نے نہ کیا ہو، اے اللہ رات دن تیری نعمتیں سے فائدہ اٹھاتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، استعمال کرتے رہے، لیکن جب موقع آیا تو ساری صلاحیتوں کو اور ساری نعمتوں کو کھانے کے بعد تیری ہی نافرمانی کی ہے، تیرے حبیب کے احکام کو توڑے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ بار بار دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کو توڑنا ہمارا مرض بن چکا ہے، اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما، اے اللہ ایسی توبہ نصیب فرما جو ٹوٹنے نہ پائے، اے اللہ ایسی رضامندی نصیب فرما جس کے بعد آپ کی ناراضگی نہ ہو، اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی اہمیت نصیب فرما، شعائر دین کی اہمیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے قلوب سے اسلام کی عظمت کمزور ہو چکی ہے، اے اللہ دنیا ہمارے دلوں میں بس چکی ہے، دنیا کی برائیاں ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہیں، اے اللہ آپ کی طاقتور اور توانا ہے، اے اللہ امراض سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ امراض سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ دلوں کی گندگیوں کو اور تاریکیوں کو آپ کی معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کی معرفت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی عقیدت کو مانگتے ہیں، آپ کے احترام کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ غیروں کے بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب ہم غیروں کو بنے ہیں، غیروں کے بنے ہیں، اے اللہ ہماری نظر میں نہ ماں باپ رہے، نہ بھائی بہن رہے، نہ رشتہ دار رہے، اے اللہ دنیا نے غلبہ کیا ہے، مال و دولت کی محبت نے غلبہ کیا ہے، اے اللہ معمولی بہانے، اے اللہ ماں باپ کو ناراض کرنا آسان ہو چکا ہے، بھائی بہنوں کے تعلقات کو توڑنا آسان ہو چکا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کرنا آسان ہو چکا ہے، اے اللہ حرام نے ایسا قبضہ کیا ہے، اے اللہ جب تک حرام سے سیرابی نہیں ہوتی ہمیں سکون نہیں ملتا، اے اللہ قلب مومن کیسا بگڑ چکا ہے، اے اللہ وہ مومن تھا جو حرام تو حرام مشتبہ سے اے اللہ بچتا تھا اور احتیاط کرتا تھا، آج ہم سے احتیاط ختم ہو چکا ہے، ہر ایک کی دوڑ مال کی طرف ہے، کہاں سے ملے کتنا ملے، اے اللہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اور اسی حرام نے زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ بہت بڑا بھوچال اے اللہ مچا رکھا ہے، اے اللہ اطاعت کا شوق اور ذوق ختم ہو چکا ہے، فرمانبرداری کا ذوق اور شوق ختم ہو چکا ہے، اے اللہ دین کی بات کہنا سننا بھی پسند نہیں آتا، قبول کرنا بھی پسند نہیں آتا، اے اللہ جو دین کی بات کہے وہ دشمن ہے، جو دین پیش کرے وہ دشمن ہے، اے اللہ ایسا قلب ہمارا بگڑ چکا ہے، اے اللہ ایسی طبیعتیں ہماری بگڑ چکی ہیں، اے اللہ کہنے کو تو مسلمان ہے، اے اللہ مسلمانی قبروں میں دفن ہو چکی ہے، الہ العالمین سچا پکا مومن بنا دے، سچا پکا مسلم بنا دے، اے اللہ اپنا صحیح بندہ بنا دے، اے اللہ یہ کیسی بندگی ہے، اے اللہ ہر برائیاں ہمارے اندر ہیں، اے اللہ جھوٹ ہمارے اندر ہیں، چغلی ہمارے اندر ہیں، حسد بغض عداوت کینہ ہمارے اندر ہیں، اے اللہ کوئی برائی ایسی نہیں جس کو ہم نے عروج پر نہ پہنچایا ہو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ پریشانی کیوں نہ آئے، جس ذات کا کھاتے ہیں اس کے احکام کو توڑتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سنت کو چھوڑتے ہیں، جس قرآن کو دستور حیات مانتے ہیں اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ پریشانیوں کو اپنے کرتوت سے ہم نے مول لیا ہے، اے اللہ ہمیں ان کرتوتوں سے نجات نصیب فرما، ان گناہوں سے نجات نصیب فرما، آئندہ اس سے حفاظت نصیب فرما، اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی نسبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ اس ہونے والے عمل نکاح کو بے انتہا قبول فرما، طرفین میں محبت اور مودت نصیب فرما، نکاح کے بعد کی ازدواج و خوشگوار زندگی عطا فرما، ویزا کے مسائل کو آسان فرما، قدم قدم پر نصرت اعانت حفاظت فرما، اس رشتے کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شرور سے، ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی سے، ساحرین کے سحر سے پوری اس کی حفاظت فرما، اس رشتے کو عفت عصمت پاک دامنی اور اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ امت میں تیرے بے شمار بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اے اللہ علاج کر کے عاجز ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ تیرے کتنے بندے
بندے اور بندیاں سحر میں مسحور ہیں، سحر ہوا ہے، اے اللہ علاج کرتے کرتے عاجز آ چکے ہیں، اے اللہ نہ کرنے کے کام کر چکے ہیں، اے اللہ زندگی ان کو اجیرن بن چکی ہے، اے اللہ بہت انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ساحرین کے سحر کو ختم فرما، اے اللہ اس سحر سے ان کو نجات عطا فرما، آئندہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ساحرین کے سحر سے ٹونا ٹوٹا کرنے والوں کے ٹونے ٹوٹکے سے، بندش کرنے والوں کی بندش سے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ایک ایک فرد کو نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے کتنے بندے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرض کی وجہ سے پریشان حال ہیں، وطن کو چھوڑنا پڑا ہے، اے اللہ ان سب قرض، اے اللہ مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہماری پریشانی آپ ہم سے جانتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، ہماری حاجات کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری حاجات بھی پوری فرما، ہماری پریشانیاں بھی دور فرما، اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبت اور مودت نصیب فرما، اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کا احترام نصیب فرما، شوہروں کو اپنی بیوی کی دلجوئی نصیب فرما، اے اللہ اس نکاح کو اے اللہ اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ کتنے رشتے ہیں جو امت میں نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ابھی تک ان کی گود خالی ہیں، اے اللہ عورتیں تانا سن سن کر عاجز آ چکی ہیں، کریم آقا اولاد دینا آپ کا کام ہے، اے اللہ ان خالی گودوں کو اولاد سے مالامال فرما دیجیے، اے اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی، اے اللہ کو اولاد عیوب سے پاک صاف عطا فرما، مہلک اور مضی بیماریوں سے پاک صاف عطا فرما، اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں جتنی بھی اولاد نافرمان ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور اپنے والدین کو راضی کرنے کا جذبہ نصیب فرما، نافرمانی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ والدین کو اولاد کے اور اولاد کو والدین کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے آپ کے حقوق کو پائمال کیا ہے، نبی کے حقوق کو پائمال کیا ہے، اساتذہ اور مشائخ کے حقوق کو پائمال کیا ہے، اے اللہ اولاد اور ماں باپ کے حقوق کو پائمال کیا ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کو پائمال کیا ہے، اے اللہ ہم تو سارے حق کو پائمال کرنے والے ہیں، اے اللہ حقوق العباد تو آپ معاف کرتے ہیں، اے اللہ حقوق اللہ تو آپ معاف کرتے ہیں، حقوق العباد میں آپ کا اے اللہ آپ کی شان الگ ہے، اے اللہ جن کے حقوق ہم پر ہیں، اے اللہ سب کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، جن حقوق کی ادائیگی کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے صاحب حق کو حق معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اس وقت تک ہماری موت نہ آئے جب تک آپ کے اور آپ کے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق باقی ہو، اے اللہ جب تک اس کی ادائیگی نہ ہو ہماری موت نہ آئے، اے اللہ سارے حقوق کو ادا کروا دیجیے، اے اللہ ہمیں ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اولاد کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا داری کے اس دور میں ہر ایک کو اپنے اولاد کی دنیا کی فکر ہے، اے اللہ دین کی فکر ختم ہو چکی ہے، دین کی فکر کے ختم ہونے پر دین تو ضائع ہوا، دنیا بھی برباد ہو چکی ہے، اے اللہ ہمارا دین بھی آباد کر دے اور ہماری دنیا بھی آباد کر دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل مومن کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، اے اللہ ان اوصاف سے ہمیں مالا مال فرما، ان اوصاف سے ہمیں متصف فرما، صحیح معنی میں مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرما، ہمدردی اور غمخواری پیدا فرما، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ فساد سے اے اللہ دنگے سے اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ پریشانیوں سے اے اللہ ملک کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرا کلمہ تو بندہ جہاں کہیں بھی دنیا میں آباد ہے، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اور خصوصاً اس پرفتن دور میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانی نصیب فرما، الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ خیر قبول فرما۔
فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان